بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق کہ جس کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلافت کے منصب پر فائز فرمایا، اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا اور انسانوں کو سب سے احسن تخلیق کیا۔ انسانوں کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتوں کو پیدا فرمایا، وہ تمام کی تمام نعمتیں اشرف المخلوقات یعنی انسانوں کے لیے بنائی گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا و کائنات کی ہر نعمت دینے کے بعد انسانوں سے صرف ایک چیز مانگی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے صرف یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرا ہو جائے اور میری ہی عبادت کرے اور میرے ہی سامنے جھکے اور میرے ہی رضا والے کاموں میں زندگی گزارے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اسی محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دنیا و کائنات کی ہر نعمت دے کر اپنے بندے سے صرف یہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے تو صرف میرا بن جا۔ لیکن انسان کتنا بدبخت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے اور اس کمینی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنی آخرت کو بلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے خاص قرب اس وقت ملتا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعے ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے خاص قرب حاصل کر لیتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب عز و جل مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب عز و جل سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ اس کے باوجود کچھ بد نصیب اور نافرمان لوگ ایسے ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے اور اپنے دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ ایسے بد نصیب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر دردناک عذابات تیار کر رکھے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا نہیں کرتے اور بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کون سے 15 قسم کے دردناک عذابات دے گا، اور قبر اور جہنم کے اندر ایسے بد نصیب لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس عبرت ناک اور ایمان افروز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ نماز دین اسلام کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ یار دوستو، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا اور نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کے اندر سستی کرے اور نماز نہ پڑھے تو بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر 15 قسم کے دردناک عذابات دے گا اور 15 قسم کی دردناک سزائیں دے گا۔ ان میں سے 6 سزائیں انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہیں، اور 3 سزائیں انسان کو مرتے وقت ملتی ہیں، اور 3 قسم کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کو قبر کے اندر دیتا ہے، اور ان میں سے 3 قسم کی سزائیں انسان کو مرنے کے بعد حشر کے اندر دی جائیں گی۔ پیارے دوستو، بے نمازی کو دنیا میں ملنے والی 6 دردناک سزاؤں میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کی عمر میں برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور نمبر 2 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات کو مٹا دیتا ہے، اور نمبر 3 کہ بے نمازی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی نیک عمل کا اجر و ثواب نہیں دیتا، اور نمبر 4 کہ بے نمازی کی کوئی بھی دعا آسمانوں تک بلند نہیں ہوتی، اور نمبر 5 دنیا میں رہنے والی ہر مخلوق بے نمازی سے نفرت کرتی ہے،
اور نمبر 6 نیک لوگوں کی دعا میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پیار دوستو، موت کے وقت بے نمازی کو جو 3 قسم کی دردناک سزائیں دی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، بے نمازی کو جب موت آتی ہے تو وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے، اور نمبر 2، بے نمازی کو مرتے وقت دوسری سزا یہ دی جاتی ہے کہ وہ بھوکا مرے گا، اور مرتے وقت بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جاتی ہے کہ مرتے وقت بے نمازی کو اس شدت سے پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کو پوری دنیا کا بھی پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ پیارے دوستو، قبر کے اندر بے نمازی کو یہ 3 قسم کی دردناک سزائیں دی جائیں گی۔ نمبر 1، بے نمازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، اور قبر بے نمازی کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی، اور بے نمازی کو قبر کے اندر دوسری سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کی قبر کے اندر آگ بھڑکا دے گا، اور اس آگ کے انگاروں کے اندر بے نمازی دن رات جلتا رہے گا، اور اس کو یہ دردناک عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر کے اندر بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی پر ایک ایسے خوفناک سانپ کو مسلط کرے گا کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، اور اس کا ہر ناخن اتنا لمبا ہوگا کہ اس کی لمبائی 1 دن کی مسافت ہوگی۔ یہ سانپ گرجدار اور بجلی کی آواز میں بے نمازی سے کہے گا کہ میرے رب عز و جل نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک، اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ظہر سے لے کر عصر تک، اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہوں۔ پیار دوستو، یہ خوفناک سانپ جب بے نمازی کو ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا، اور اس کے بعد وہ سانپ اپنے ناخنوں کو زمین کے اندر داخل کرے گا اور اس مردے کو دوبارہ باہر نکالے گا، اور پھر وہ سانپ اس بے نمازی کو دوبارہ ڈسے گا، اور پھر وہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جائے گا، یہاں تک کہ اس دردناک عذاب کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پیار دوستو، قیامت کے دن بے نمازی کو جو 3 قسم کی دردناک سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بے نمازی پر ایک ایسے فرشتے کو مقرر کرے گا جو بے نمازی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور نمبر 2 کہ جب قیامت کے دن بے نمازی کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کی نظر سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا اور بے نمازی کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ غضب کی نگاہ سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے اس بے نمازی کے چہرے کا سارا گوشت جڑ جائے گا۔ اور قیامت کے دن بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بے نمازی کا حساب و کتاب سختی سے لے گا۔ اس حساب و کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا کہ اس بے نمازی کو جہنم میں ڈال دو۔ پیار دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت کے صدقے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔